بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. سورہ اعراف آیت کریمہ کا نمبر 31 ہے. فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، خذو لے لو زینتکم اپنی خوشنمائی کا لباس، عند کل مسجد ہر سجدے کے وقت، یعنی جب کبھی مسجد آؤ نماز پڑھو اس وقت اپنی خوشنمائی کا لباس لے کر آؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور فضول خرچی مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ اعراف تیسرے رکوع کی آخری آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ پہ کچھ گفتگو ہم کر چکے ہیں، البتہ یہاں پہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں چند مسائل ہیں جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے اہم مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں، تو اس کا کچھ مذاکرہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے یا بنی آدم، بنی کا لفظ یہ عام ہے، صرف بیٹوں کے لیے نہیں، بیٹے بیٹیاں سب کے لیے آتا ہے. تو اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، آدم کی اولاد، خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد کا لفظ جس طرح یعنی عبادت کی جگہ اس معنی میں آتا ہے جس کو مسجد کہتے ہیں، اسی طرح علماء لکھتے ہیں ہر سجدے کا وقت، جب آپ سجدہ کریں نماز پڑھیں تو چونکہ مخاطب مرد اور عورتیں سب ہیں تو مسجد کا ترجمہ کرنا وہ بھی درست ہے، اور سجدے کے معنی میں یعنی ہر سجدے کے وقت، نماز پڑھنے کے وقت آپ اپنی خوشنمائی کا جو لباس ہے، اچھا لباس ہے، وہ لے لیا کریں. تو آیت کریمہ میں پہلا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ نماز کے لیے اچھا لباس ہونا چاہیے. ایک تو ستر پوشی ہے جو فرض ہے نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، کہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے یہ بھی نماز ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ بھی بغیر لباس کے نہیں ہو سکتا، اس کی ممانعت ہے. اور جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت فرض ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی طہارت فرض ہے. اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف لباس نہیں بلکہ اچھا لباس، خوبصورت لباس نماز کے وقت پہنا کرو. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی جمال کو پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان کی تو ایک صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ،
میں یعنی یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، میں خود صاف ستھرا رہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالی خود خوبصورت ہیں، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر تو یہ ہے غمط الناس وبطر الحق، لوگوں کو ذلیل سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، فرمایا یہ تکبر ہے۔ تو اب یہاں نماز کے متعلق، نماز میں لباس کے متعلق جو مسائل ہیں، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز اور طواف دونوں میں ستر پوشی یہ فرض ہے، البتہ اس کی جو حدود ہیں تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ مرد کا ستر ہے، اور عورت کا جو ستر ہے وہ سارا بدن سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ اس سے مستثنا ہے، باقی اس کا پورا بدن وہ ستر ہے نماز کی حالت میں، اور اسی طرح طواف کی حالت میں اس کا چھپانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب نماز کے لیے اچھے لباس، یہ جو فرمایا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کا لباس جس میں آدمی کسی بازار کو یا کسی بڑے شخص کے سامنے یا مہمانوں کے سامنے نہ نکل سکتا ہو، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے تو یہاں یعنی بڑی سختی کے ساتھ یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طرح لوگ جیب کے اندر کوئی رومال وغیرہ رکھتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کے لیے آتے ہوئے اسی رومال کو سر کے اوپر باندھ کے اس سے نماز ادا کرتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح کرنا یہ جو عمل ہے یہ بھی مکروہ ہے اور یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں تقریباً 8 یعنی شرعی مسائل ہیں، تو ان میں سے ایک تو یہی لباس کا مسئلہ کہ بھئی جب بھی نماز کے لیے آپ آئیں تو جو آپ کا اچھا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو، اس لباس کو پہنا کریں۔ ایک واقعہ تبلیغی جماعت کی کارگزاری میں آیا کہ امریکہ کے اندر ایک پاکستانی تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک انگریز عورت ہے اور وہ مسلمان ہو چکی ہے، وہ اکیلے رہا کرتی تھی، تو جب وہ اسے پتا چلا تو اس عورت نے بھی کچھ مسائل سیکھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے اس نے وہ جماعت کے جو امیر صاحب تھے ان کو بلایا، تو 2 یا 3 ساتھی ان کے گھر چلے گئے، وہاں پردے میں اس عورت سے بات ہوئی، تو اس نے بہت ساری باتیں اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنایا۔ پھر اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو عورت ہے یہ جب بھی نماز پڑھتی ہے تو یہ نیا لباس، خوبصورت لباس پہنتی ہے۔ تو وہ جو امیر صاحب تھے انہوں نے اس سے اس حوالے سے بات کی کہ یہ اسراف میں آتا ہے، پہ ایسا نہ کریں۔ تو اس عورت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا حوالہ دیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا مجھے شوق نہیں ہے اچھا لباس پہننے کی، میں تو صرف اسی وجہ سے کرتی ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب اللہ کے سامنے آؤ تو اچھے لباس کے اندر، خوبصورت لباس کے اندر پاک صاف ہو کے، خوشبو لگا کے، جیسا بندہ کسی بڑے شخص کی مجلس میں جاتا ہے تو اس طریقے سے حاضر ہوا کروں۔ تو آیت کریمہ کے اندر جو مسائل ہیں، اور پھر اس کے آخر میں فرمائے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانا پینا بقدر ضرورت یہ فرض ہے، اپنی جان بچانا، اتنا کھانا جان بچ جائے یہ فرض اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے تو ہر چیز حلال ہے، یعنی چیزوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں، جس کے بارے میں قرآن یا حدیث کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو جو بھی چیز ہے اسراف نہ کرو، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا یہ بھی اسراف اور سخت گناہ ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد اور کھانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اتنا کم کھانا کہ جس سے کمزور ہو کر
واجبات کی ادائیگی کی قدرت نہ ہو تو یہ عمل جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور ہر وقت کھانے کی فکر میں رہنا یہ بھی اسراف ہے۔ اور آٹھواں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو جی چاہے تو لازماً اسے حاصل کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ ہاں شریعت نے اجازت دی ہے اچھی سے اچھی چیز کھائے پیے، لیکن ہر وقت کھانے پینے کی فکر وغیرہ اس میں نہ رہے۔ تفسیر مظہری کے اندر ہارون الرشید کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، کیونکہ خلفائے عباسیہ ان کا جو دور تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جس میں یعنی دینی علوم وہ بہت زیادہ پھیل گئے تھے، اور بادشاہ کے دربار ہی میں وہاں پہ بڑے بڑے مناظرے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہاں پہ ایک نصرانی طبیب تھا جو ہارون الرشید کے دربار میں تھا، وہاں حاضر تھا۔ تو اس نے ہارون الرشید سے کہا، یا ہارون الرشید کے دربار میں اس وقت جو عالم تھے علی بن حسین ابن واقد، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے ہارون الرشید سے کہا تھا کہ کیا آپ کی جو کتاب ہے قرآن کریم اس میں کھانے پینے کے متعلق اس حوالے سے کوئی ایسا حکم ہے؟ تو بعض اس میں لکھا ہے کہ علی بن حسین جو ہے اس نے کہا تھا کہ تمہاری کتاب قرآن میں علم طب کے حوالے سے کوئی علم طب کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں دو ہی علوم ہیں، ایک علم جو ہے اس کو علم ادیان کہا جاتا ہے، دینوں کا علم، اور دوسرا جو علم ہے اس کو علم ابدان کہا جاتا ہے، یعنی طب۔ تو علی ابن حسین جو ہے وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فن طب و حکمت کو قرآن کریم کی آدھی آیت کے اندر جمع کر دیا ہے، اور وہ یہ ارشاد ہے کلو اشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی طب کے متعلق کچھ ہے؟ تو علی بن حسین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں سارے فن طب کو جمع کر دیا ہے، آپ کی ساری جو حکمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں بیان فرما دی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، اور مضر چیزوں سے پرہیز یہ ہر دوا کی اصل ہے، اور ہر بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے۔ تو کہتے ہیں جب نصرانی طبیب نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی، جو اتنا بڑا حکیم ہے اس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ معدہ بدن کی حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں، اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی۔ تو یہ یعنی کم کھانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آگے فرمایا قل من حرم زینت اللہ، آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہے؟ التی اخرج لعبادہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، والطیبات من الرزق، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اسے کس نے حرام کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ آپ کہہ دیجئے من حرم، کس نے حرام قرار دیا ہے، زینت اللہ التی، زینت کے اس سامان کو، اخرج لعبادہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ اخرجہ یخرج، اخراج کے ویسے عام معنی ہوتے نکالنا، یہاں معنی پیدا کرنا۔ والطیبات من الرزق، اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں کس نے اسے حرام قرار دیا؟ آپ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ جو نعمتیں ہیں
یہ ایمان والوں کے لیے ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم سے کام لیں، جو جاننے والے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے سورہ اعراف کا۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ستر اور لباس کا ذکر کیا تھا، اور اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بے لباسی کی مذمت بیان کی ہے، جو تعری ہے بے لباسی، تو اس پہ رد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ تو فرمایا زینت کی وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، اسے کس نے حرام قرار دیا؟ یعنی ایسی تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے، جو غیر شرعی نہیں ہیں، تو شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ صحابیات میں سے بعض صحابیات جب ان کو دیکھا کہ وہ بالکل زیب و زینت اختیار نہیں کیا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ آپ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کریں، عمدہ لباس، لذیذ کھانے، اس سے پرہیز، یعنی یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ، جو جامعۃ الرشید جن کے نام پہ بنی ہے، اس کے جو بانی تھے، دارالعلوم کراچی کے استاد تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ یعنی فاقے تھے، تنگ دستی تھی۔ ایک عالم دین نے لکھا کہ میں ان کے ہاں مہمان بنا تو میں نے دیکھا کہ عام سا کھانا تھا، دال پکائی ہوئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد پھر میں آیا تو پھر اسی طرح، تو پھر بعد میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسعت عطا کی تو اس وقت کہتے ہیں جب بھی علماء کے لیے وہ دعوت کرتے، علماء فرماتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں، ان کی دسترخوان پہ ساری چیزیں، ہر طرح کی چیزیں ہوتی، لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے، اسی طرح گاڑی وہ بھی بہت اچھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اس نعمت کا اثر وہ سامنے ظاہر ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے اور خود بھی بہت اچھا لباس پہنا کرتے تھے، تو جہاں وہ درس حدیث دیا کرتے تھے تو وہاں وہ اس چٹائی کے نیچے پیسے وغیرہ، رقم وغیرہ وہ رکھا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی اس طرح غریب طالب علم ملتا تو وہ اس کے ذریعے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی طرح ایک مسکین غریب سا طالب علم وہ آیا تو حضرت نے اس کو کچھ رقم دی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو مالدار ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے، پھر اس نعمت کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ تو ناشکری ہے کہ اللہ نے نعمت دی اور اس کے باوجود تم مسکینوں کی طرح زندگی گزار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سادگی پسند تھے، ازواج مطہرات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں بھی عام طور پہ ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ ایسی چادر تھی کہ جس کی قیمت 1000 درم تھی، 1000 درم اس چادر کی قیمت تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام مدینہ ان کو کہا جاتا تھا، بہت نفیس اور عمدہ لباس پہنتے تھے، اور لکھا ہے کہ ان کے لیے کسی صاحب نے سال بھر کے لیے 360 جوڑے جو لباس ہیں اس کا انتظام اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور جو جوڑا امام صاحب کے بدن پہ ایک مرتبہ پہنچتا تھا دوبارہ وہ استعمال نہ ہوتا تھا، ایک روز استعمال کرنے کے بعد کسی غریب طالب علم کو دے دیتے۔ تو اس لیے فرمایا من حرم زینت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کے اسباب پیدا کیے ہیں اسے کس نے حرام قرار دیے؟ وہ تو جائز ہیں۔ ہاں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اب جس طرح اس کے بدن کا پردہ ہے اسی طرح اس کے آواز کا پردہ ہے، اسی طرح عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو خوشبو ہے اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، اس کی بو نہیں ہوتی، اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔
یعنی وہ مہندی وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگائے اور جب گھر سے باہر نکلے تو ایسی خوشبو نہ ہو کہ جو غیر محرم لوگوں تک پہنچے۔ ہاں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے ان کے سامنے وہ زیب و زینت ہر طرح کی اختیار کر سکتی ہے۔ ہاں اس طرح کی زیب و زینت کہ بھئی اپنے بھویں اس کو باریک کرنا یا دانتوں کے اندر خلا پیدا کرنا یا بدن گدوانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بھی اسی عورتوں پہ لعنت کی اور میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کو یہ نعمتیں دنیاوی زندگی میں جس طرح ملی ہوئی ہیں خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں۔ دنیا میں تو کافر مسلمان سب کو ملی ہوئی ہیں، لیکن آخرت میں یہ جو نعمتیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو وسعت عطا کی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مال کے اندر برکت کی دعائیں مانگی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بعض روایات کے اندر جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت کی جو دعا مانگی ہے کہ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، تو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فقر و فاقے والے مسکین، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مفلس۔ علماء نے لکھا اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مسکنت سے ہے، عاجزی سے ہے، تواضع سے ہے کہ اللہ میں جو عاجز لوگ ہیں، متواضع لوگ ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہوں، انہی کے ساتھ میں اٹھوں اور انہی کے ساتھ میرا حشر ہو۔ اور فقر و فاقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو راستے پہ جا رہے تھے، ایک کافر نے انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہاں دنیا میں آپ خلیفہ بنے ہوئے ہیں، بادشاہ ہیں، اور ہم نے تو یہ سنا کہ آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ میں ایک فقیر مسکین ہوں، میرے لیے دنیا قید خانہ لگ رہا ہے، اور آپ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، سلطان ہیں، تو آپ کے لیے تو دنیا جنت بن گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا، فرمانے لگے اصل میں آپ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو سمجھے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں میرے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، جو جنتیں ہیں، جو باغات ہیں، جو نعمتیں اور احسانات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کے مقابلے میں باوجود اس کے دنیا میں امیر ہوں، بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، لیکن وہ جو نعمتیں اس کے مقابلے میں یہ ایسی ہیں جیسے کہ یہ قید خانہ ہوں۔ اور کافر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عذابات رکھے آخر میں، تم کہتے ہو میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، لیکن وہاں جو تمہارے لیے عذاب ہے، اگر ان عذابات کو تم دیکھ لو، اسے چکھ لو، تو تمہیں یہ لگے گا کہ میں تو دنیا میں بادشاہ تھا، دنیا تو میرے لیے جنت تھی، وہاں تو عیاشی تھی، آزادی تھی۔ ایسا سخت عذاب اللہ نے کافر کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی، ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یعلمون، جو علم سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ قل انما حرم ربی، ہاں تم نے اپنے اوپر لباس کو حرام کر دیا، زیب و زینت کو حرام کر دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے رب نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کہہ دو کہ انما حرم ربی، میرے پروردگار نے تو حرام قرار دیا ہے الفواحش، بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا، وہ بے حیائی جو کھلی ہوئی ہو، وما بطن، یا چھپی ہوئی بے حیائی، اللہ نے سب کو حرام قرار دیا۔ والاسم، نیز ہر قسم کے گناہ کو، والبغی، اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، والبغی بغیر الحق، ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ وان تشرکوا باللہ، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وان تقولوا علی اللہ،
اور اس چیز کو بھی، اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، تقولوا علی اللہ، تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ، ما لا تعلمون، جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ یقیناً میرے رب نے حرام قرار دیا الفواحش، بے حیائی کے کام۔ مختلف معانی اس کے گزر چکے ہیں، لیکن علماء نے لکھا یہ عام لفظ ہے، اس کے معنی ہر طرح کی بے حیائی جو بھی ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ ما ظہر منہا، ظاہری بے حیائی ہے، وما بطن، یا چھپی ہوئی بے حیائی ہے۔ ہر طرح کی بے حیائی وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دی۔ اسم گناہ، یہاں یعنی اس کا جو معنی ہے گناہ کا، جس کا جو ضرر ہے، اثر ہے، وہ صرف اپنی جان تک ہو۔ والبغی، بغاوت سے، سرکشی سے، زیادتی کرنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، بغیر الحق، ناحق کسی پر زیادتی کرنے سے، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، شریک بناؤ اللہ کے ساتھ، ماں ان چیزوں کو، ان بتوں کو، لم ینزل، نازل نہیں کی اللہ نے، بھی اس پر سلطانن، کوئی دلیل۔ سلطان کا لفظ اردو میں بادشاہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن قرآن میں جہاں بھی سلطان آیا ہے وہ دلیل کا معنی دیتے ہیں۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن، اور یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا، تقولو، کہ تم کہو، اللہ کے بارے میں، اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاؤ، ما لا تعلمون، جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ہر امت کے لیے، ہر جماعت، ہر گروہ، ان کے لیے، ہر قوم کے لیے اجل، ایک وقت مقرر ہے۔ اجل کہتے ہیں مدت مقررہ کو، موت کو بھی کہتے ہیں، عذاب کا معنی بھی دیتا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جاتا ہے، اجلہم، ان کا وہ وقت مقرر، ان کی وہ مقررہ میعاد آ جاتی ہے، لا یستأخرون، مضارع منفی کا صیغہ ہے، جو مذکر غائب کا، وہ دیر نہیں کر سکتے، تاخیر نہیں کر سکتے، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ساعتن، ایک گھڑی، لمحہ بھر، ولا یستقدمون، اور یہ بھی مضارع منفی کا جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، تو نہ وہ ذرہ برابر کسی کی موت وہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اسی وقت پہ اس کی موت آتی ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اما یاتینکم رسل منکم، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت یہ تنبیہ کر دی تھی، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، فمن اتقى واصلح، پھر جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی عالم ارواح میں تمام روحوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خطاب فرمایا کہ جب تمہارے پاس آ جائیں رسول منکم، تم ہی میں سے رسول، اور یقصون، قصہ یقصو، جیسے ہم کہتے ہیں قصہ بیان کرنا، تو یقصون علیکم آیاتی، وہ پڑھیں تمہارے اوپر میری آیتیں، پس وہ شخص اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا، اور اصلح، اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف طاری ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیشی کے دن۔ والذین کذبوا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اب بتاؤ
فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ آ جائیں، یتوفونہم، اور ان کی روح کو قبض کریں، قالوا، تو وہ کہیں گے کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، قالوا ضلوا عنا، یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ کون بڑا ظالم ہے؟ اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کیونکہ اوپر جو واقعہ تھا ان لوگوں نے کہا ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے اس سے پہلے والے رکوع میں ہم نے پڑھ لیا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کوئی فحش کام کرتے ہیں بے حیائی کا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ یعنی بہتان باندھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ او کذب بآیاتی، یا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم، یہ جو لوگ ہیں، ینالہم، نال ینالو کے معنی ہے پہنچنا، پہنچے گا ان تک، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی ان کا جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے، کتاب سے مراد لکھا ہوا ان کا حصہ، ان کا نصیب، ان کا رزق، تو وہ ان تک پہنچے گا، یہاں تک کہ جاءتہم رسولنا یتوفونہم۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت اور اس کا رزق، یہ دو ایسی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ انسان کو تلاش کرتی ہیں۔ دنیا میں انسان مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں یہ انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ انسان کو تلاش کرتی ہیں، جتنا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ، اور اس کی موت۔ جب ہمارے فرشتے آئیں گے ان کے پاس، رسولنا، فرشتے، رسول، قاصد، یتوفونا، وہ یعنی پورا وصول کریں گے، ان کی روحوں کو نکالیں گے، قالوا، اس وقت کہیں گے ان سے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے انہیں پکارا کرتے تھے، قالوا ضلوا عنا، اس وقت وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، وشہدوا علی انفسہم، اور یہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنے اوپر، اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت، قالت خلو، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم، ان قوموں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجن والانس، انسانوں میں سے اور جنات میں سے، فی النار، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت، اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا، لعنت اختہا، تو وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، حتیٰ، یہاں تک، عزت دارکو، جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے، جمیعاً، سارے کے سارے، قالت اخراہم، تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ کہیں گے، لِأُولاہم، اپنے سے پہلے آنے والے لوگوں کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا تھا، فآتِہم عذابا ضعفا من النار، اس لیے آتِہم، ان کو دے دیجئے، عذابا، عذاب، ضعفا، دگنا، من النار، آگ کا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ قال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سبھی کا عذاب دگنا ہے، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں بھی پتہ نہیں۔
جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم، ان گروہوں کے اندر، امتن کی جمع امت، گروہ، قوم، جماعت کو کہا جاتا ہے، ان گروہوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ دوزخ میں، قد خلت، جو پہلے گزر چکی ہیں، جو قومیں، جو گروہ گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، فی النار، فی النار کا تعلق ادخلو کے ساتھ ہے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، تم سے پہلے جو جنات اور انسان نافرمان تھے ان کے ساتھ، کلما دخلت، جب کبھی داخل ہوگا، امتن، ایک امت، ایک گروہ، لعنت، وہ لعنت کرے گا، اختہا، اپنے جیسوں پر، اصل میں اخت کہتے ہیں بہن کو، تو عربی کے اندر جو چیزیں آپس میں مماثل ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو ان کے لیے اخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے، یہ نیند جو ہے، یہ موت کی بہن ہے، موت کی طرح ہے. تو نیند میں بھی بندہ سو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اس کا شعور چلا جاتا ہے، اسی طرح مردہ ہے. یہاں پر میں امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی ایک گروہ وہ جب جہنم کے اندر جائے گا تو یہ اپنی جیسی جو دوسری جماعت ہے، دوسرا گروہ ہے، اس پر لعنت کریں گے، حتیٰ یہاں تک عزت دارکو فیہا، کہ جب یہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو جائیں گے. تدارک یا تدارک و تدارکن کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا. یہ دو لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ایک درک کا لفظ ہے، اور یہ چھٹے پارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ایک دوسرا لفظ ہے درج کا لفظ، دارا جیم دارا کاف. تو ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ درج کا جو لفظ ہے یہ اوپر چڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے مومنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے درجات ہوں گی جنت کے اندر، مختلف درجات، اوپر ایک سے اوپر دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اس کے لیے درج کا لفظ آتا ہے. اور درج کا جو لفظ ہے یہ نیچے اترنے کے لحاظ سے جو درجے ہوتے ہیں اس کے لیے درک کا لفظ آتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس لیے وہاں درک کا لفظ ہے. تو تدارک کے معنی پے در پہ کسی چیز کا ایک دوسرے سے ملنا. حتیٰ یہاں تک عزت دارکو فیہا جمیعا، جب یہ سارے کے سارے وہاں دوزخ میں اکٹھے ہو جائیں گے، اگلے اور پچھلے سارے کافر، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی. قالت، اب یہ یہاں مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، تو یہ اس جماعت کی طرف، امت کی طرف راجع ہے. قالت اخراہم، کہیں گے ان میں سے بعد میں آنے والے، بعد میں آنے والا جو گروہ ہے وہ کہے گا لِأُولَاهُمْ، اپنے سے پہلے آنے والے گروہ کے لیے، اے ہمارے پروردگار، هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، آپ ان کو ڈبل عذاب دیجئے، دگنا عذاب دیجئے آگ. اب یہاں پہ قالت اخراہم لِأُولَاهُمْ سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اولاہم سے مراد ان کے آباء و اجداد ہے، پہلے لوگ، کیونکہ وہ پہلے مر چکے ہیں، وہ پہلے سے دوزخ کے اندر موجود ہیں، اور پہلے سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، عذاب میں ہیں. تو بعد میں آنے والے جب بعد میں آ جائیں گے، پھر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو جو بعد میں آنے والے ان کی اولادیں ہیں، تو وہ اپنے باپ دادوں کے بارے میں کہیں گے اے اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کیونکہ دنیا میں ہم نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی تھی. تو اولاہم سے مراد وہ ہیں. بعض حضرات علماء کرام وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے سردار ہیں، جو سرکردہ لوگ تھے، ان کے جو بڑے تھے دنیا میں اسی دور کے اندر، کہ ان کو دیکھ کے کہ بھئی یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو دیکھ کے ان لوگوں نے بھی نافرمانی اختیار کی، ان لوگوں کی اتباع اور پیروی کی. تو جو ان کے متبوع ہیں اور یہ متبعین ہیں، تو یہ سارے کے سارے یہ دوزخ میں ہوں گے. تو جو ان کے پیروکار ہیں وہ اپنے ان بڑوں کے بارے میں کہیں گے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا یا ویلنا وقالوا یا لیت، اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہائے کاش جب یہ دوزخ میں جائیں گے کہ ہم رسول کی بات کو مان لیتے. اور اس کے بعد وہ کہیں گے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی پیروی کی. اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیے. سورہ احزاب کے اندر ہے.
ربنا آتihim ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمارے ان بڑوں کو، ہمارے باپ دادوں کو ڈبل عذاب دیجیے اور ان پہ سخت ترین لعنت فرمائیے۔ تو اولاد وہ اپنے باپ دادوں کے لیے جو نافرمان ہیں ان کے لیے یہ بد دعائیں کر رہی ہے اور قیامت کے دن ان پہ لعنت بھیجی۔ یہاں فرمایا کہ بعد والی جو امت ہے وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتم عذاب ضعفا من النار، ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب یہ ہوگا لکل ضعف، تم سب کے لیے سبھی کا عذاب دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ عذاب سب کو دگنا ملے گا، کیونکہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے تو تمہیں زبردستی تمہارے اوپر کفر کو مسلط نہیں کیا، بلکہ تم نے خود ان کی پیروی کی ہے، ان کی راہ پر چلے ہو۔ اب ان کا جواب کیا ہے جو کافروں کے آباء و اجداد میں سے جو بڑے ہیں یا ان کے سردار؟ وقالت اولاہم، پہلے آنے والے وہ کہیں گے لأخراہم، بعد میں آنے والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور دوسری جگہ میں قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ما لنا علیکم من سلطان، ان لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی، ہم نے تو تمہیں کفر پر زبردستی مجبور نہیں کیا، تم نے تو اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کیا ہے، تو لہذا آج ہمیں ملامت نہ کرو، لعن طعن نہ کرو، یہاں تک کہ قیامت کے دن شیطان بھی یہ کہے گا اپنے پیروکاروں سے کہ بھی تم لوگ اب مجھے لعن طعن نہ کرو بلکہ خود اپنے کیے کی جو سزا ہے وہ بھگتو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے آنے والے یا سردار وہ کہیں گے لاخراہم بعد میں آنے والوں سے یا اپنے پیروکاروں سے، فما کان لکم علینا من فضل، جب تم نے ہماری پیروی کی تو پھر تم کو ہم پر تو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی فضل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لوگو ان الذين كذبوا بآياتنا، یقین رکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کے ساتھ اس سے منہ موڑا ہے، لا تفتح لہم، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے سورہ اعراف کا۔ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر منکرین کا اور متکبرین کا ذکر تھا، تکبر کرنے والوں کا، اب ان متکبرین کی انجام کا ذکر ہے، ان کی عاقبت کا ذکر ہے۔ فرمایا لوگو یقین رکھو، الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، واستکبروا عنہا، اور استکبار کے معنی تکبر کرنا، اعراض کرنا، تکبر کے ساتھ انہوں نے ہماری آیتوں سے منہ موڑا ہے، لا تفتح، مجہول کا صیغہ، نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب بابن کی جمع، السماء، آسمان، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون، اور وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں، حتی، یہاں تک، یلجا، داخل ہو جائے، الجمل، اونٹ، فی سم الخیاط، سم کہتے ہیں اس ناکے کو، سوئی کا آگے جو اس کا سوراخ ہے اسے کہا جاتا ہے، اور خیاط سوئی، تو سم الخیاط یعنی اس کا سوئی کا جو ناکا ہے، سوراخ ہے، جب تک اونٹ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو لفظ ہے لا تفتح لہم
ابواب السما کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اس سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں. پہلی تفسیر تو یہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے جو نیک اعمال ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ان لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نیک لوگ مومن جب نیک کام کرتے ہیں تو ان کے جو اعمال ہیں وہ اوپر جاتے ہیں. نماز پڑھ لی اچھے طریقے سے تو وہ نماز اوپر جاتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس نے نماز میں چوری کی، اچھے طریقے سے نماز کو ادا نہیں کیا، تو وہ واپس اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے اور پھر وہ نماز نیچے جاتی ہے. تو ان کے نیک اعمال وہ اوپر نہیں جاتے. قرآن کریم میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. انسان کے جو کلمات طیبات ہیں، اچھے اعمال، وہ اللہ کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور ان کا نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے. اور اسی طرح دوسری تفسیر وہ یہ ہے علماء نے لکھی کہ ان کی جو دعائیں ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کی دعائیں واپس ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، رد ہو جاتی ہیں. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کفار کی روحیں ہیں، کہ کافروں کی جو روحیں ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے تائید بھی ہوتی ہے. ابو داؤد شریف میں، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر ایک تفصیلی روایت موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے تھے. تو ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. صحابہ کرام وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں خاموش بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھا کر فرمایا کہ جب مومن بندہ اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے وہ اس کے پاس آتے ہیں. ان کے پاس جنت کا کفن ہے، خوشبو ہے. مرنے والے کے سامنے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، روح مطمئنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکلو. اس وقت اس کی روح جو ہے وہ اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے. اور اس کی روح کو فرشتے موت کے وقت اپنے ہاتھ میں لے کر تو ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام نکال کے باقی فرشتوں کے حوالے، اب یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں اور جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، تو یہ اس شخص کا نام لیتے ہیں، یہ فلاں فلاں کا جو بیٹا ہے یہ اس کی روح ہے. اور اسی طرح عزت و احترام کے ساتھ وہ اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں اس کا دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے تو یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ جو اس کی روح ہے یہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتی ہے. اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا عمل نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو. یعنی یہ جو روح ہے اس روح کو واپس کر دو تو اس کی جو روح ہے یہ واپس پھر قبر کے اندر آ جاتی ہے. اور قبر میں حساب لینے والے جو فرشتے ہیں اس کو آ کر بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں، یعنی یہ جو بزرگ ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے تو یہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اور اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس کو پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو اور اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں. اور اس کا جو نیک عمل ہے وہ ایک حسین شکل کے اندر اس کے پاس، یعنی اس کو مانوس کرنے کے لیے، اسے تسلی دینے کے لیے، اس کے جو وحشت ہے، گھبراہٹ ہے، اسے دور کرنے کے لیے آ جاتا ہے. یہ تو مومن کا حال ہے کہ روح ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، پھر علیین کے اندر اس کا نام اعمال رکھا جاتا ہے اور روح واپس قبر میں آتی ہے. اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ کے بڑے یعنی بدشکل محیب صورت فرشتے
وہ خراب قسم کے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتے موت جو ہے وہ اس کی روح کو اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو اور اس میں سے اس کو کھینچا جائے. تو یہ روح اس طرح نکالی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ اس وقت یعنی روح نکالتے وقت انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری اس کی کھال کو کھینچا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یعنی اس سے بہت سخت مردار جانور کی طرح اس سے بھی زیادہ تیز جو بدبو ہے وہ نکلتی ہے اور فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. تو راستے میں دوسرے فرشتے ملتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے. یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برا نام, برے سے جو برا نام ہے, لقب ہے, اس کا ذکر کرتے ہیں جس سے دنیا کے اندر کسی شخص نے اس کو پکارا ہو. تو یہاں تک کہ وہ جب پہلے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, دروازہ کھولنے کے لیے وہ اجازت لیتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا, بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو نام اعمال ہے وہ سجین میں رکھو, جہاں نافرمان بندوں کے عمل نامے رکھے جاتے ہیں اور اس کی جو روح ہے تو یعنی اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. وہ بدن کے اندر اس کی روح آتی ہے, پھر فرشتے اس کو بٹھا کر قبر کے اندر اس سے وہی سوالات کرتے ہیں جو مومن سے کیے جاتے ہیں. اور جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ مر رب کا, تو وہ جواب دیتا ہے ہا لا ادری, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. دین کے بارے میں جواب دیتا ہے ہا لا ادری. نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا, میں نہیں جانتا. پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں کو اس کے لیے جہنم کا فرش بچھاؤ, نیچے اس کا جو بچھونا ہے وہ جہنم کا ہو, جہنم کا لباس اس کو دے دو, اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی جو گرمی ہے, اس کی جو تپش ہے, آگ ہے, وہ پہنچتی رہتی ہے. اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے, یعنی شدید اس کی قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں گھس جاتی ہیں. اللہم احفظنا من, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو نیک روح, اچھے مومن کی روح کے متعلق جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بھی یہ حال فرمائے, مومنوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. فرمائے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تکبر کیا, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے, ان کے اعمال کے لیے, ان کی دعاؤں کے لیے یا ان کی روحوں کے لیے. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, اور وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے یہاں تک کہ اونٹ وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اس طرح اونٹ وہ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, یہ ایک محال ہے اس طرح ہونا. تو اسی طرح ان کافروں کا جنت میں جانا فرمایا یہ بھی محال ہے. بلوچ کے معنی داخل ہو جانا. یلجل جمل, جمل اونٹ کو کہتے ہیں. بعض حضرات صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ جمل چونکہ اونٹ کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے اس لفظ کو جمل پڑھا ہے اور کہتے ہیں جمل موٹی رسی. تو جس طرح ایک موٹی رسی وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتی, اسی طرح یہ جو کافر ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ, ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ, اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. لہم, ان لوگوں کے لیے, کافروں کے لیے, جہنمیوں کے لیے, من جہنم مہاد, مہاد کہتے ہیں بچھونے کو, ٹھکانہ قرارگاہ. ان کا جو بچھونا ہے وہ جہنم کا ہے. اور ومن فوقہم, فوق اوپر کو کہتے ہیں, ان کے اوپر سے, غواش غاشیتن کی جمع, آگ کے پردے, ڈھانپنے والی چیز, ہر طرف سے ڈھانک لینے والی آگ. تو لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہے. ومن فوقہم غواش, اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب یہاں سے آگے پھر مومنین کا ذکر ہے. جو مومن ہیں, قرآن تقابل کو بیان کرتا ہے. اب جب کافروں کی حالت کا بیان ہوا کہ آخرت میں ان کی یہ ذلت اور رسوائی والی حالت ہوگی, تو اب مومن ان کا حال کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کن انعامات سے نوازیں گے. تو یہاں سے آگے پھر مومنین کا ذکر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.